اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لسبإ بلا شبہ یقیناً قوم سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں آیا بہت بڑی نشانی تھی جنتان عن یمین و شمال دو باغ تھے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے کلوا من رزق ربکم اپنے رب کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ واشکروا لہ اور اس کا شکر ادا کرو بلدۃ طیبۃ پاکیزہ شہر ہے ورب غفور اور بہت زیادہ بخشنے والا رب ہے۔ فرمایا کہ اپنے دو شکر گزار بندوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب ایک ناشکری قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ قوم سبا والے یہ یمن کے علاقے میں رہتے تھے اور انہی کی وہ ملکہ تھی جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت توحید بھیجی تھی اور وہ مسلمان ہو کر وہاں چلی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ جو سبا والے تھے ان کی رہائش گاہوں میں اور ان کے رہنے کی جگہوں میں ہم نے بہت بڑی نشانی رکھ دی۔ شہر کے جنوب میں، شہر کا نام تھا معارب، معارب کے جنوب میں دو بڑے پہاڑ تھے اور شہر کے دائیں بائیں ہر طرف باغ ہی باغ تھے، حتیٰ کہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت ٹوکری لے کر ان باغوں کے نیچے سے گزر جاتی تو تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی، یعنی پھل اتنے زیادہ تھے کہ توڑنے کی نوبت ہی نہ آتی، وہ خود بخود گرتے رہتے۔ اور یمین و شمال کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دو باغ تھے، بلکہ جس طرف کو نکل جاؤ ہر طرف باغ ہی باغ تھے اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ ان میں اللہ نے ایک نبی بھی بھیجا، فرمایا کہ اس نبی کی اطاعت کرو۔ اور بلدۃ طیبۃ، طیبہ زرخیز اور عمدہ زمین کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بنجر اور نکمی زمین ہوتی ہے اسے کہہ دیتے ہیں خبیث۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ عمدہ زمین، زرخیز زمین، اس کے اندر سے تو اللہ کے حکم سے بہت سی انگوریاں، بہت سی پیداوار نکلتی ہے، اور جو بنجر زمین ہے، خراب زمین ہے، اس میں سے کوئی نکمی چیز، کوئی جھاڑ جھنکار وغیرہ ہی نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب بہت بخشنے والا ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت تم سے کوتاہی بھی ہوگی تو وہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن مجموعی طور پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہو۔ فَأَعْرَضُوا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ان کے 2 باغوں کو ہم نے تبدیل کر دیا. جنتین، 2 ایسے باغوں کے ساتھ، ذوات اکل خمط، جو بد مزہ پھلوں والے تھے. وَأَصْلٍ، اور جاؤ کے کچھ درخت تھے. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑے سے بیریوں کے درخت تھے. یہ قوم سبا، انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا مضبوط بند بنایا، جو کہ پتھروں سے اور چونے سے اور مختلف چیزوں کو ملا کر انہوں نے 50 فٹ چوڑی اور 150-200 فٹ لمبی دیوار بنائی. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پہاڑوں کے چشموں سے جو پانی آتا تھا اور جو بارش کا پانی تھا وہ اس میں سٹور ہو جاتا. اور اس قسم کے انہوں نے سینکڑوں بند بنائے، اور یہ پانی وہ آب پاشی کے لیے استعمال کرتے تھے. عرب میں اصلاً کوئی نہر یا دریا نہیں ہے، لیکن انہوں نے آب پاشی کا ایسا شاندار نظام قائم کیا کہ پانی ان کے ڈیموں میں جمع ہو جاتا اور پھر وہ اس کو سارا سال استعمال کرتے. لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ پاک نے شدید بارشوں کے ذریعے ایک ایسا زبردست سیلاب بھیجا جو اس بند کو بہا کر لے گیا، اور دوسرے جو بند تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئے اور تمام علاقہ زیر آب آ گیا. اور وہ جو پھلوں والے درخت تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور ان کی جگہ کچھ کڑوے کسیلے بد مزہ اور جو گلے میں پھنسنے والے پھل تھے ان کے چند بوٹے رہ گئے. اور یا پھر جاؤ کے بوٹے. جاؤ ایک پودا ہوتا ہے جو دریاؤں کے کنارے اگتا ہے اور اس سے ٹوکریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ وہ ایسے نکمے جن پر کوئی پھل نہیں لگتا تھا، جاؤ کے بوٹے. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، من کے بعد شیء کا بھی اضافہ کیا کہ بیریوں میں سے تھوڑی سی کچھ بیریاں وہ ہم نے ان میں رہنے دی، اور اس طرح ان کی ساری رونق تباہ و برباد ہو گئی، اور ان کے رزق کا جو ایک بڑا ذریعہ تھا وہ بھی نابود ہو گیا. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، اس طرح ہم نے بدلہ دیا ان کو اس چیز کا جو انہوں نے کفر کیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ایسا بدلہ ہم نہیں دیتے مگر بڑے ناشکرے لوگوں کو. فرمایا کہ قوم سبا والے تتر بتر ہو گئے. انہوں نے کوئی کوشش نہ کی کہ دوبارہ اپنی معیشت کو بحال کریں یا دوبارہ ڈیم بنا لیں یا لوگوں کے لیے زراعت کی اور کاروبار کی کچھ آسانیاں پیدا کریں، بلکہ جس کا جدھر منہ لگا وہ وہاں جا کر آباد ہو گیا. یہ اوس اور خزرج والے بھی وہیں سے آئے تھے. یہ یمن سے اٹھے اور یثرب میں آ کے آباد ہو گئے. بنو خزاعہ وہاں سے اٹھے اور یہ مکہ کے قریب تہامہ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے. تو اللہ پاک نے ان کو تتر بتر کر دیا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور
بنا دی ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکت رکھی تھی، قرآن ظاہرتاً کچھ نظر آنے والی بستیاں، وقدرنا فیہا السیر اور ہم نے ان کے درمیان چلنے کا اندازہ مقرر کیا، سیروا فیہا لیالی و ایاماً چلو ان بستیوں میں راتوں کو اور دنوں کو، آمنین بے خوف ہو کر۔ فرمایا یمن سے لے کر شام تک، ارض مبارک سے مراد شام کا علاقہ، ایک عام بڑی شاہراہ تھی جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد بستیاں تھیں، پہاڑوں کے اوپر بستیاں آباد تھیں، لیکن وہ مسافروں کو نظر آتی تھی، تو انہیں رات ٹھہرنے کا اور آرام کرنے کا موقع مل جاتا، کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، سامان سفر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ رہتی، بڑی آسانی سے ایک منزل سے دوسری منزل پر جا کر پڑاؤ کرتے اور وہاں کے لوگ ان کی ضیافت کرتے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا سفر ایک تفریحی انداز میں پورا ہو جاتا۔ تو ہم نے کہا کہ ان بستیوں میں چلو پھرو جو دور سے نظر آتی ہیں، راتوں کو بھی سفر کر سکتے ہو بے خوف و خطر، اور دنوں کو بھی بے خوف و خطر۔ جنگل کا یا صحرا کا جو سفر ہوتا ہے اس میں انسان کے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر اس میں خوراک کے نہ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، چوری اور ڈاکے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا پرامن راستہ ہم نے بنا دیا کہ اس میں یمن والے آتے جاتے تجارت بھی کرتے اور اپنی ضروریات بھی پوری کرتے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دیجئے، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ تو ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پوری طرح ٹکڑے کرنا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ کہنے لگے یا اللہ یہ کیا سفر ہوا، کوئی لمبا سفر ہوتا، کوئی صحرائی مسافت ہوتی، پیاس سے ہم بے حال ہو جاتے، بھوک سے بے حال ہو جاتے تو سفر کا مزہ بھی آتا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ مستی ان میں خوشحالی کی وجہ سے آئی، اللہ پاک کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، اور ضروری نہیں کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو، زبان حال سے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کے قابل نہیں ہیں، تو اپنی نعمتیں ہم سے ہٹا دے۔ جو بھی کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وہ گویا اپنے حال سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہم تیری نعمتوں کے قابل نہیں، ہم سے اپنی نعمتیں دور کر۔ تو یہی کام قوم سبا والوں نے بھی کیا۔ ان کے بڑے کا نام گہتان تھا، یہ اصل میں گہتانی قبائل تھے، اور پھر انہیں کی اولاد تھی جو مختلف عرب کے علاقوں میں تقسیم ہو گئی۔
فرمایا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی قبیلہ کہیں جا بسا، کوئی قبیلہ کہیں جا بسا، اور ان کی جو جمعیت تھی اور ان کی جو قوت تھی وہ پاس پاس ہو گئی۔ اور فرمایا کہ اس واقعے میں ہر بڑے صبر کرنے والے اور بڑے شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ صبار اور شکور مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ صبر و شکر کرنے والے۔ ترجمہ ایک بار، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ، بلا شبہ یقیناً سبا والوں کے لیے، فی مسکنہم آیا، ان کی رہنے کی جگہوں میں نشانی تھی، جنتان عن یمین و شمال، دو باغ تھے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب ہے بہت زیادہ بخشنے والا، فأعرضوا، تو انہوں نے منہ موڑ لیا، فأرسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر سیلاب بھیج دیا بند کو توڑنے والا، وبدلناہم بجنتیہم، اور ہم نے ان کے دو باغوں کو تبدیل کر دیا، جنتین، دو دوسرے باغوں سے، ذواتِ اکل خمط، جو بد ذائقہ پھلوں والے تھے، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ کے بوٹے تھے، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی بیریوں میں سے کچھ درخت تھے، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم نے انہیں یہ بدلہ اس لیے دیا کہ انہوں نے کفر کیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر بڑے ناشکرے لوگوں کو، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور بنا دی ہم نے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرآن ظاہرتاً، نظر آنے والی بستیاں، وقدرنا فیہا السیر، اور ان میں ہم نے چلنے کا ایک اندازہ مقرر کیا، سیروا فیہا، اس میں چلو پھرو، لیالی و ایامن، راتوں کو اور دنوں کو، آمنین، بے خوف ہو کر، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری کر دے، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
فجعلناہم احادیث، تو ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پوری طرح ٹکڑے کرنا۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر ایک بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔